تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے بعد تقریباً وہ دوبارہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابھی بھی انہی آیتوں کو تلاوت کر رہے ہیں اور ان آیتوں پہ غور کرتے ہوئے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ وہ حضرات محترم کچھ دیر انہوں نے تسبیح و تحلیل کی، گھر واپس چلے گئے، پھر کچھ گھنٹے کے بعد میں واپس آئے، دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابھی بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی اذان مؤذن نے پڑھ دی ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رو رہے ہیں۔ پوری رات میرے امام نے روتے روتے گزار دی ہے، صرف روتے روتے نہیں گزاری بلکہ حشر کے میدان کے اس منظر کو یاد کر کے یہ دعا کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے پاک پروردگار عالم، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت سیاہکار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، اے پاک پروردگار عالم، اگر تو حشر کے میدان میں ذرے ذرے کا حساب لے گا، ذرے ذرے کا مجھ سے حساب لے گا تو یہ نعمان تو پھنس جائے گا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میں مکمل طریقے سے جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اے پاک پروردگار عالم، تو صرف اپنے رحم سے مجھے بخش دینا، اپنے رحم کے صدقے میں میری بخشش فرما دینا، اپنے نبی کے صدقے میں مجھے حشر کے میدان میں بچا لینا۔ حضرات محترم، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ وقت کے امام دعا کر رہے ہیں، یہ سید التابعین دعا کر رہے ہیں، یہ سید الائمہ دعا کر رہے ہیں، یہ امام الائمہ دعا کر رہے ہیں، یہ تمام علماء کے سردار دعا کر رہے ہیں، یہ تمام فقہاء کے سردار دعا کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں مولا اگر تو نے رحم کا معاملہ فرمایا تو میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر ذرے ذرے کا حساب لیا تو اے مولا میں تو پھنس جاؤں گا، میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ میرے عزیز ایمانی بھائیو بزرگوں، وقت کے اتنے بڑے پرہیزگار ہوتے ہوئے، وقت کے اتنے بڑے ولی ہوتے ہوئے لیکن حشر کے میدان کو یاد کر کے رو رہے ہیں، حشر کے میدان کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن ایک آج ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حشر کے میدان کی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حساب کی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے قبر کی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے میزان کی۔ میرے عزیز ایمانی بھائیو بزرگوں، یہ ان علماء اکرام اور ان اولیاء اکرام کا طرز عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر تم حشر کے میدان کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، وہاں کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم دنیا میں عبادت کرنا شروع کر دو، اپنے دل میں خدا کا خوف بٹھا لو، رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز ایمانی بھائی، بالکل شورٹ میں بڑے مختصر میں آپ حضرات کو ذرا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ نے، آپ کے مرید نے آپ کو ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا۔ جب دیکھا تو عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں تڑپ رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے مرید، اے میرے خلیفہ، اے فرید الدین، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے وضو کے درمیان میں ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی تھی، روا ربی میں سنت چھوٹ گئی تھی، جماعت پکڑنے کی وجہ سے سنت چھوٹ گئی تھی۔ اس سنت چھوٹنے کا خیال جب جب مجھے آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے علماء اکرام کی آمد ہے۔ تمامی حضرات ان علماء اکرام کا استقبال کریں گے کیونکہ حضور سید صاحب تشریف لائے۔ نعرہ رسالت مسلکی اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، فیضان معظمی، فیضان معظمی، فیضان نوشاہی، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ جنہڈا شریف، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ جنہڈا شریف، علماء اہل سنت
انجمن غلامان مصطفیٰ حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تمامی لوگ بیٹھ جائیے۔ آئیے